بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیر عافیت سے ہوں گے۔ عام طور پر جب بھی ہم تراویح پڑھاتے ہیں ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم کون سے لہجے میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کس لہجے میں تراویح پڑھانی ہے۔ بس جیسا تیسا ہم نے پڑھا، حفظ کیا، اور جو انداز ہے اسی کو ہم اپناتے ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ انداز ٹھیک ہے، ایک پارے دو پارے تک چل رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس انداز کو ہم چینج کر لیتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اور ہم دوسرے انداز کی طرف، دوسرے لہجے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تراویح پڑھا رہا ہوں، وہ کون سا لہجہ ہے۔ نہیں معلوم تو ہم کسی سے جا کر پتہ کر لیں۔ اگر ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا کون سا لہجہ ہے تو اس میں ہمیں دقت ہوتی ہے، بسا اوقات ہم جو ہے بھولنے لگتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، انداز کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، اس کے جتنے بھی حفاظ ہیں یا جتنے بھی احباب تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ عام طور پر مقام رست میں پڑھتے ہیں۔ جیسا عام طور پر ہم پڑھتے ہیں تو یہ لہجہ مقام رست کہلایا جاتا ہے۔ عام طور پر اکثریت لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نہیں تو ایسے احباب بھی ہیں جن کو اپنے لہجات پر قابو ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے ہاں میں آج بیات میں پڑھوں گا اور یہ بیات پڑھ رہا ہوں، اب رست میں پڑھ رہا ہوں، حجاز میں پڑھ رہا ہوں، سیکا میں پڑھ رہا ہوں، جہارکا میں پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ان کو معلوم ہوتا ہے اور ان کو ان لہجات پر عبور ہوتا ہے۔ اب عام طور پر ہماری زبانوں پر کون سا لہجہ چلتا ہے وہ بھی میں بتا دوں آپ کو، اور ساتھ ساتھ ہمیں کس طریقے سے ایک ہی لہجے پر قابو رکھنا ہے۔ تو جو لہجہ مقام رست کا ہے اور جو عام طور پر ہمارے ملک پاکستان اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں پڑھا جاتا ہے، وہ یہ ہے۔ آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اگر آپ اسی لہجے کو تراویح میں پڑھنا چاہیں، اس میں تھوڑی سی رفتار تیز کرنی پڑتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آپ کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کن کا لہجہ ہے۔ تو یہ لہجہ حرم کے امام حضرت سعود الشریف حفظہ اللہ کا ہے، اور عام طور پر یہ لہجہ بچے بہت جلد اٹھا لیتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں یہی لہجہ رائج ہے۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک طالب علم تھے، تو وہ ان کو میں لہجات سکھاتا تھا، وہ کسی لہجے کو نہیں پڑھتے تھے۔ 2 سال تک مجھے ان کو لہجہ سکھاتے ہوئے پریشانی ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں وہ لہجے پڑھ لیتے تھے، لیکن ان کا جو اپنا لہجہ تھا مجھے اس کا علم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کون سا لہجہ پڑھتے ہیں اور کون سا لہجہ ان کے لیے آسانی کا ہوگا۔ تو جس وقت ان کو میں نے تراویح میں نوافل میں کھڑا کیا تراویح کی پریکٹس کے لیے، رمضان سے پہلے میں نے ترتیب بنائی تھی کہ ان کو جو ہے پریکٹس کرائی جائے تاکہ آنے والے رمضان میں ان کو دقت نہ ہو۔ اس میں بہت ساری میں نے جو ہے ایسی غلطیاں نوٹ کی جس سے مجھے کافی فائدہ بھی ہوا، اور اس سے متعلق، ان غلطیوں سے متعلق میں نے 2 ویڈیو باقاعدہ بنائی ہوئی، آپ ان کو سماعت بھی کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو جب اس کو میں نے کھڑا کیا نوافل میں، جب انہوں نے پڑھا
تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا جو لہجہ ہے یہ سعود شریم کا ہے، اور سعود شریم اس طریقے سے شیخ عبد الرحمن السدیس امام صاحب یہ مقام رس پڑھتے ہیں۔ تو وہ پڑھتے گئے، جب انہوں نے تراویح نافل ختم کی تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ فلاں شیخ کا لہجہ سنتے ہیں اور آپ اسی کو سنیں مستقل طور پر۔ جب جیسے جو ہے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرا یہ لہجہ ہے، پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس لہجے کو پر قابو پانے کے لیے، مستقل اس لہجے میں قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو آپ نے سماعت کرنی ہوگی۔ جیسے میں اب دوبارہ آخر میں وہ لہجہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی سعود شریم کو سنیں۔ تراویح کے لیے ایک انتہائی بہترین لہجہ ہے، ان کی جو رفتار ہے وہ بھی بالکل دھیمی سی رفتار ہے، درمیانی لیول کی رفتار ہے، اس میں قرآن پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے، اور آپ تھوڑا رفتار کے ساتھ تراویح میں وہ لہجہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا صدق اللہ العظیم۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس لہجے کو سننا ہے، اور اس کو قابو کرنے کے لیے، گرفت مضبوط کرنے کے لیے بار بار سننا ہے اور اس کو زبان پر لانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔